तड़पना जो सिखाते हैं वही उस्ताद होते हैं। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अभी आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं हमारे बड़े उस्ताद, मेरे मुरब्बी और मोहसिन, मेरे शेखुल बुखारी फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हाफ़िज़हुल्लाह तआला, शेखुल हदीस मरकज़ तैयबा मुरीद के, और हमें नसीहत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और तुम्हारी सूरत में एक उम्मत लोगों को खैर की दावत देते हों, नेकी का हुक्म देते हों, बुराई से मना करते हों, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अज़ीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरी मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बहनों, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह रहमान 25 मिनट से 30 मिनट के दौरान इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। अगर आप तवज्जो से सुनोगे तो अल्लाह आपको नफ़ा बढ़ा देगा। सिर्फ़ एक बात समझाना चाहता हूँ आपको। हम में से हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हम जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसका मकसद कामयाबी का हुसूल होता है। मगर मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि आज मुसलमान उम्मत कामयाबी के हकीकी रास्ते को खो चुकी है। हकीकी कामयाबी का रास्ता हमसे गुम हो चुका है। तवज्जो से आप सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना, 5 वक़्त की बाजमात नमाज पढ़ लेना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लेना, अपने अमवाल को पाक करने के लिए ज़कात अदा कर देना, इस्तिताअत वालों का हज और उम्रे का फ़रीज़ा अदा कर देना, रमज़ानुल मुबारक में रातों को क़याम कर लेना, मसाजिद में एतिकाफ़ बैठ जाना, कुरान मजीद की तिलावत कर लेना। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी मुसलमान बहनों, ये सब कुछ बड़ी अजीब शान इबादतें हैं, मगर
میرے اور آپ کے کامیاب ہونے کے لیے یہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں۔ میں اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم شراب نوشی کو چھوڑ دیں، سود کو چھوڑ دیں، بدکاری کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، غیبت اور چغلی کو چھوڑ دیں۔ یہ سارا کچھ چھوڑنا اور پہلا سارا کچھ کرنا، یہ سب کچھ بھی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہیں گے اگر کلمہ بھی، 5 نمازیں بھی، زکوٰۃ بھی، روزے بھی، حج بھی اور محرمات کو ترک کرنا بھی، یہ سب کچھ کامیابی کے لیے کافی نہیں، تو پھر کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 104 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا، اے محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگوں، تمہاری امت کی شکل میں ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کمیونسٹوں کو، بدھ متوں کو، ساری دنیا میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے والے، مسلمانوں کو نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے، نافرمانیوں سے منع کرنے والے لوگ کامیاب یہ والے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ خیر کی، اسلام کی دعوت دے سکتا ہے اور نہیں دیتا، نیکی کا حکم دینے کی اس کے اندر استطاعت ہے، وسائل ہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے اس کے پاس مواد بھی موجود ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کا علم ہے، وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے روک سکتا ہے، برائیوں کا پتہ ہے، روک سکتا ہے، لیکن نہیں روکتا، وہ جتنا مرضی نیک، متقی، پرہیزگار بن جائے، میرے بھائیوں کامیابی اس کے لیے نہیں ہے، نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اللہ نے حسر کے ساتھ یہ کہا ہے، اولئک ہم المفلحون، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، جو اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کو اسلام کی، خیر کی، توحید کی، سنت کی دعوت دے گا، برائی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، جرائم سے، معاصیوں، بغاوتوں سے روکے گا، یہ لوگ ہیں جو صرف کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ جس طرح ہم سب پر نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح ہم پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح استطاعت والے پر حج فرض ہے، میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہر بندے پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق یہ خیر کی دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ بھی فرض ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ فرض میں اپنے پاس سے آپ کو بنا کر دے رہا ہوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اور کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤ، یہ حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم سب یہ اصول جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس کام کا حکم دے دیں وہ کام کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، یہ فرض ہے مسلمان پر۔
جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے، یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ درس نظامی مکمل کر کے، صحیح بخاری پڑھ کر، ہماری بچیاں درس نظامی مکمل کر کے، تفسیر پڑھ کر، احادیث پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں۔ جتنا علم ان بچوں ہماری بچیوں کے پاس ہے، ان پر فرض ہے جہاں تک ان کا بس چلتا ہے اس علم کو آگے ایک ایک فرد تک اپنی استطاعت کے مطابق پہنچائیں۔ اور صرف ان پر فرض نہیں، اور میرے بھائیوں ہم مغرب سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، نیند بھی قربان کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت بھی دے رہے ہیں۔ جتنی باتیں آپ نے علماء سے سنی ہے، ایک ایک بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے، ہر بندے پر فرض ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری طرف سے پہنچی ہوئی ایک بات بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بخاری کی سند پہلے حاصل کرے، پہلے وہ مفتی بنے، پہلے وہ امام ابو حنیفہ بنے، مالک اور شافعی بنے، احمد بن حنبل بنے، ابن تیمیہ ابن قیم بنے، پھر وہ آگے لوگوں کو سنا سکتا ہے۔ ایک بات جس کے پاس ہے اس پر فرض ہے وہ دوسروں کو سنائے، پہنچائے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو لوگ موجود ہیں یہ ساری باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں ان باتوں کو اپنے سینوں میں دفن نہیں کرنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان کو آگے جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہو سکے، غائب ہیں یہاں سے، جن تک آپ کا پہنچنا ممکن ہے یہ باتیں ان تک پہنچاؤ، یہ بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر ہم نہیں نہ پہنچاتے تو کامیابی نہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی، میں اس مثال کی تھوڑی سی ترجمانی کرتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، ایک کشتی اور بحری جہاز والوں کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں ہم عقیدہ توحید کے حامل ہوں، توحید کی سمجھ ہو، ہم شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں، ہم سنت پر چلنے والے ہوں، ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، ہم ساری نیکیاں کرنے والے ہوں، ساری محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، یاد رکھنا یہ ہیں اللہ کی حدوں پر قائم لوگ۔ اور جو شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات کو دین سمجھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، اس تندرست صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھنے والے، دوسرے فرائض ادا نہ کرنے والے، محرمات کا سرے عام ارتکاب کرنے والے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ کیا جس محلے میں، جس بستی میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر دونوں قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ متقی پرہیزگار بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ مثال ان کی کیا ہے؟ انہوں نے ایک بحری جہاز کرائے پر لیا۔ میں یہ پاک پتن والوں کا نام لے دیتا ہوں۔ پاک پتن والوں کو سمندر عبور کر کے دوسری طرف جانا ہے، اور یہ کشتی میں، جہاز میں سوار ہو گئے، کچھ اوپر والی منزل میں، کچھ نیچے والی منزل میں۔ اوپر والی منزل میں سارے متقی، توحید و سنت والے، نیک، نمازی، پرہیزگار، اور نیچے والے سب شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، بے نماز، محرمات کے مرتکب۔ جہاز چل پڑا۔ اب نیچے والوں کو ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں پیارے پیغمبر کے صحیح بخاری کے فرمان کی۔ جہاز چل پڑا، اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کی ٹینکی، ذخیرہ اوپر بنا ہوا ہے، یہ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں پھر آتے ہیں۔ ان کے اوپر جانے آنے سے اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے سمجھا پانی ہمارے پاس وافر ہے، نیچے سوراخ کرتے ہیں، جتنا چاہیں گے پانی استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلہاڑا پکڑ کر جہاز میں سوراخ شروع کر دیتے ہیں۔
اب اوپر والے لوگ توحید و سنت والے، نمازی، حاجی، متقی، پرہیزگار، حرام سے بچنے والے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے، اگر وہ ان کے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، آ کر سوراخ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، ناطق وحی نے کہا نجو و انجو، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر اوپر والے نیک، متقی، توحید و سنت پر چلنے والے، 5 وقت کے نمازی، حاجی، محرمات، برائیوں سے بچنے والے، اگر وہ یہ سوچیں کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک لگا ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو نماز نہیں پڑھتے، جو شرک کرتے ہیں، جو محرمات کے مرتکب ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، ہمیں کیا لگے؟ اگر سوچ یہ ہوئی جہاز میں سوراخ ہو جائے گا، پانی اندر آئے گا، جہاز نیچے والے ڈوب جائیں گے، اوپر والے بچ جائیں گے، کیوں بھائی؟ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والے کیوں ڈوبے، کیوں نہیں بچے؟ وہ تو توحید و سنت والے تھے، وہ تو جناب نمازی، روزے دار، قیام کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، خرچ کرنے والے، حج عمرے کرنے والے تھے، وہ تو شراب نہیں پیتے تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، سود نہیں کھاتے تھے، وہ کیوں ڈوبے؟ سوراخ بھی انہوں نے نہیں کیا، پھر کیوں ڈوبے؟ ان کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے، انہوں نے روکا نہیں، جو سزا، جو پکڑ غلط کام کرنے والوں پر آئی، وہ نہ روکنے والوں پر بھی آ گئی، نہ روکنے والے بھی وہی غرق ہو گئے۔ یہ مثال دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میرے بھائیوں، صرف مثال نہیں، اللہ نے قرآن میں صاف ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، او مومنو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی جانوں کو بچا لو، کلمہ پڑھنے والو، حاجیو، نمازیو، توحید و سنت والو، نیک پرہیزگارو، بچا لو اپنے آپ کو، لا یضرکم من ضل، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا نقصان کر جائیں، نافرمان لوگ تمہارا نقصان کر جائیں، بے نماز لوگ تمہارا نقصان کر جائیں، تمہارے معاشرے میں شرک، بدعت، خرافات پر چلنے والے لوگ توحید و سنت والوں کا نقصان کر جائیں، پہلے اس کے اپنے آپ کو بچا لو کہ وہ نقصان کرے تمہارا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم جب نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو بھٹکے ہوئے لوگ ہمارا نقصان کیسے کر جائیں گے؟ سنو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ نے کہا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب من عنده، جب لوگ دوسروں کو نافرمانی پر، گناہوں پر، محرمات پر، فرائض کو چھوڑنے پر، محرمات کو اپنانے پر دیکھیں گے اور انہیں نہیں روکیں گے، انہیں نصیحت نہیں کریں گے، ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہنچانے کا اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے، اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب من عنده، پھر عذاب صرف ان ظالموں پر، ان باغیوں پر، ان سرکشوں پر، ان شراب پینے والوں پر، ان حرام کھانے والوں پر، ان پر نہیں آئے گا، پھر عذاب وہ نمازیوں، نیکوں، توحید و سنت والوں پر بھی آ جائے گا، دونوں ہی مارے جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، ناراض نہیں ہونا، ہمارے معاشرے میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے حلقہ اثر کے لوگوں میں، جن کو ہم جانتے ہیں، ہم توحید و سنت والے، کتنے شرک پر مر رہے ہیں، کتنے بدعات اور خرافات پر مر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی
اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ان کے گوش گزار کیا؟ ہم ان کے پاس پہنچے ان کو بچانے کے لیے، انہیں سنانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف مسجد کے امام اور مسجد کے خطیب کا ہے، یہ کام صرف بخاری کی سند لینے والوں کا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم صرف ان کا کام نہیں، ہر بندے کا کام ہے۔ کیا کامیابی صرف مسجد کے امام اور خطیب کو چاہیے؟ کیا کامیابی صرف یہ مدارس سے سند بخاری حاصل کرنے والوں کو چاہیے؟ باقی کامیاب نہیں ہونا چاہتے؟ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام ہر بندے کو کرنا پڑے گا، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں بات ذرا سخت ہے، لیکن میں، اللہ جانتا ہے تکلیف ہے مجھے، اس لیے میں کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج مسجدوں میں پروگراموں میں دروس میں ہمارے معاشرے کے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کی نسبت نہ حاضر ہونے والوں کے مطابق کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لوگ آج کے اس عظیم الشان سالانہ پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ کی قسم یہ اس معاشرے کے 2% بھی نہیں ہے۔ یہ اس معاشرے کے 2% نہیں، جن کو میں سنا رہا ہوں 2% نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجدوں میں ہمارے خطبے سننے کے لیے آنے والے اللہ کی قسم معاشرے کے 2-3% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ وہ جو 97% لوگ ہیں جو آتے ہی نہیں مساجد میں، ان کو سنانا کس نے؟ جو ان مجالس میں نہیں آتے ان کو کس نے پہنچانا ہے؟ کس نے اللہ اور اللہ کا رسول کا پیغام سنانا ہے؟ وہ تو نہیں جانتے۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ مسجد سے تو یہ حق اکیلی مسجد سے نہیں ادا ہو سکتا۔ مسجد میں آنے والے 3% ہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ مسجد والے کو بھی نکلنا پڑے گا، ان طالب علموں کو بھی اپنا گھر چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر، بازار میں، گلی میں، محلے میں، پارک میں، ہر جگہ پر جانا پڑے گا۔ کیا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ نبی مارے نہیں پھرتے گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کے پیچھے؟ نہیں پھرتے تھے مارے۔ کس لیے پھرتے تھے؟ کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم کتنا کچھ پھرتے ہیں شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے، بدعات اور خرافات سے لوگوں کو بچانے کے لیے، شراب اور ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم کتنا کو کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم سن لیتے ہیں جو تھوڑے بہت آتے ہیں، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سارا کچھ بھول کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بات یاد بھی رہے تو ہمیں شرم آتی ہے ہم دوسروں کو وہ بات سنائیں۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس تو سند نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ بھئی انبیاء علیہم السلام کو وہ شرم سے محروم تھے؟ وہ مارے پھرتے تھے لوگوں کے پیچھے۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محمد ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو بگا کے ہلاک کر ڈالو گے۔ اتنا بگایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کہاں کھڑے اس نبی کے امتی؟ میرے بھائیوں، بڑی تکلیف سے اللہ کی قسم یہ بات کر رہا ہوں۔ آج آپ دیانتداری سے تجزیہ کریں، دیانتداری سے تجزیہ کریں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہو جائیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہو جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک چلے آئیں، ساری تاریخ کو گنگال ماریں اور ان قوموں کے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں تک کے نافرمان، باغی، سرکش، جن پر اللہ کے عذاب آئے، جو قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ان ساری قوموں کی نافرمانیوں کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں۔ وہ ساری قوموں کی نافرمانیاں اکٹھی کر کے ایک طرف رکھیں۔ آج کے کلمہ پڑھنے والے، آج کے مومن مسلمان کہلانے والے، آج کے اہل سنت اہل حدیث کہلانے والے، اللہ کی قسم ان کی برائیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی سرکشیوں کو، ان کے ظلموں کو، ان کی بغاوتوں کو
ایک طرف جمع کر لیں، وہ ساری قومیں ہار جائیں گی اور یہ ہماری قوم جیت جائے گی گناہوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ ساری قوموں کے گناہ ایک طرف اور ہماری ایک قوم کے گناہ سب سے زیادہ، کیوں؟ میرے بھائیوں، کام دعوت کا ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، مٹ گیا، کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں، کوئی حق ادا کرنے کے لیے اللہ کی قسم تیار ہی نہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذات، اپنا پیٹ، اپنا دنیاوی مفاد مقدم ہے۔ باہر میں جائے پوری قوم، باہر میں جائے اللہ کا دین، باہر میں جائے ملک، سب کچھ جائے جہاں مرضی، اپنا مفاد ہر ایک کو مقدم ہے۔ دین کی دعوت ہے ہی نہیں، برائیاں، اچھا مسجدیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، فارغ ہونے والے موجود ہیں، جلسے موجود ہیں، کانفرنسیں موجود ہیں، دروس موجود ہیں، لیکن دن بدن نافرمانی، گناہ، برائیاں، جرائم، فحاشی، عریانی، بغاوت رب کی، نبی کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشروں میں۔ جس نے کم ہونا تھا وہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ دعوت دینے والے ختم ہو گئے، دعوت دینے والے ہے نہیں۔ میں 3% لوگوں کو دعوت دے کر میں سمجھ بیٹھا میں نے فتح کر لیا ساری دنیا کو، میں نے رب کو راضی کر لیا، میں نے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا، میں نے حق ادا کر لیا۔ اللہ کی قسم غلط ہے یہ سوچ، غلط ہے سوچ۔ 3 لوگوں تک مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی بات پہنچانے سے حق ادا کوئی نہیں ہوتا، غلط ہے، غلط ہے یہ بات۔ چاہے یہ میرے اوپر زد پڑتی ہے، چاہے آپ میں سے کسی پر پڑ رہی ہے، میں صاف بات کہہ رہا ہوں، غلط ہے یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہ امت کا صرف اتنا کام نہیں تھا، امت کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ ایک بچہ بھیج دو خاندان میں سے، بس کام ختم ہو گیا، وہ دین پڑھ لے اور ہم یہ دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ فریضہ ساری قوم سے ادا ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، کئی لوگ اس آیت کا ہی ترجمہ غلط کر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ممبروں پر کھڑے ہونے والے بھی ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ سنو کیا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، تم میں سے ایک امت اور ایک جماعت اور ایک گروہ ہونا چاہیے یہ کام کرے۔ غلط ہے یہ ترجمہ، یہ آیت کا مطلب ہی نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ تحریف ہے قرآن مجید کی۔ اگلے الفاظ پر غور کریں جو آخری لفظ ہیں اس آیت کے۔ اللہ نے کہا اولئک ھم المفلحون، جو یہ کام کریں گے کامیاب انہوں نے ہونا ہے۔ کیا کامیابی صرف ایک جماعت کو چاہیے مسلمانوں میں سے؟ اگر مجھے اور آپ سب کو کامیابی چاہیے تو پھر سب نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک جماعت کی طرف سے آ گئی، ایک گروہ کی طرف، ہر بندہ یہ فریضہ ادا کرے گا۔ اور دیکھ لو میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا۔ آپ کو سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ 2 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا روکنے والا۔ وہ باز نہیں آئے، وہ حرام کام کرنے والے ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کرنے والے نہیں رکے۔ یہ جو روکنے والے تھے نا، یہ پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ ہماری ساری مسلمان قوم جیسا، ساری مسلمان، وہ کہنے لگا ان لوگوں کے دلوں پر مور لگ چکی ہے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے راہ راست پر نہیں آنا، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ ٹائم ضائع کرو اپنا، خود مسجد میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، اپنا رب راضی کرو، ٹھیک ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم دھوکہ ہے، دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ وہ 2 گروہ بنے، ایک نے روکنا چھوڑ دیا، گونگا تماشائی بن کر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر تماشا دیکھنے لگ گیا، اور چند لوگ رہ گئے جو منع کرنے والے تھے۔ اور یہ جو منع کرنے والے تھے نا ان کو مچھلیاں پکڑنے سے، وہ جو تماشائی تھے نا، تماشائی ہمارے جیسے، اکثریت ہمارے جیسے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، دردناک عذاب، کیوں منع کرتے ہو ان کو؟ کیا ضرورت، کیا فائدہ منع کرنے کا؟
یہ نہیں باز آئیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے شرک کو، یہ نہیں چھوڑیں گے بدعات کو، یہ نہیں چھوڑیں گے ظلم کو، یہ نہیں چھوڑیں گے محرمات کو، یہ نہیں چھوڑیں گے دجل کو، فراڈ کو، درندگی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے رہنے دو ان کو اسی طرح، اور اپنا تم سیدھا کرو۔ دیکھو اپنا معاملہ کیا ہے میرے بھائیو، رب کا عذاب آیا، قرآن اٹھا لو، سورہ اعراف پڑھ لو۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، وہ جو چند لوگ منع کرتے تھے نا، ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی سب رب کی عذاب میں آ گئے، مبتلا ہو گئے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے والے بھی اور میرے جیسے اور آپ جیسے 2% لوگوں کو دعوت دے کر تبلیغ کر کے سمجھنے والے، ہم نے ہر بندے تک اللہ کا دین پہنچا دیا، سنا دیا، حق ادا کر دیا، وہ سارے مارے گئے۔ کیا یہ دنیا میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا میں اور آپ اسی راہ پر تو نہیں چل رہے؟ اگر اسی راہ پر چل رہے ہیں تو میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے غور کرنا میری اس بات پر، سوچنا گھر میں جا کر سوچنا ہم کھڑے کہاں ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا تھی، ہماری ذمہ داری کیا تھی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے ساری امتوں میں سے افضل نہیں بنایا تھا کہ ہم نیک متقی پرہیزگار ہیں، اس لیے بنایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا مشن دے کر تمہیں محمد الرسول اللہ کی امتی بنایا گیا ہے۔ وہ کدھر ہے مشن؟ وہ کام کدھر ہے؟ وہ کتنے لوگ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایک دو کے کرنے سے نہیں ہوگا، ایک دو کے کرنے سے نہیں ہوگا، ہر بندے کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو عذاب ہیں مہنگائی کے، یہ لوڈ شیڈنگوں کے، یہ لا علاج بیماریوں کے، یہ فرقہ واریت کے، یہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے بے بسی کے، یہ جو عذاب ہے ہم پر، یہ اللہ کی قسم اللہ کے دشمنوں یہودیوں عیسائیوں کے پالتو ایجنٹ ہم پر حکمران بن کر مسلط ہیں، یہ عذاب ہے ہم سب پر۔ کیوں عذاب نازل ہوئے؟ کیا رب کے پاس عمر بن خطاب جیسے خلیفے ختم ہو گئے، یا رب ایسے خلیفے پیدا کرنے سے عاجز آ گئے؟ اب یہ سارے چور، لٹیرے، ڈاکو، غدار، قوم کے، ملک کے، دین کے غدار، رب کے دشمن، نبی کے دشمن، یہی رہ گئے مسلمانوں کے لیے۔ یہ عذاب ہے ہم پر۔ جب ہم یہ کام کریں گے، صرف اپنے آپ کو متقی پرہیزگار، روزہ نماز، اہل حدیث، اللہ خیر صلی اللہ، جنت کے ٹھیکیدار، پھر دنیا میں بھی عذاب آئیں گے اور پھر آخرت میں بھی رب کی پکڑ سے نہیں بچیں گے۔ میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آج سے ہم نے ایک بات بھی معلوم ہے نا، انشاءاللہ سنانی ہے لوگوں کو، یہ وعدہ کر لو اللہ سے، شرمانا نہیں ہے، سنانی ہے۔ شاید ٹھیک ہے نہیں اس کے مقدر میں ہدایت، تو میرا فریضہ ادا ہو گیا، میں نے سنا دی۔ منوانا میرا کام نہیں، سنانا میرا کام ہے۔ ہم نے سنانا چھوڑ دیا۔ اگر بچنا چاہتے ہو ان عذابوں سے جو آج ہم پر مسلط ہیں، اس بے بسی سے نکلنا چاہتے ہو جس بے بسی میں آج امت بہ رہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، یہ کام دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہوں وہی